السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ پیش کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ قرآن کے اندر کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے اس کا پریوگ کرنا ہے۔ تو جلدی جلدی میں بھاگنا نہیں ہے، تھوڑا سا ٹھہریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پورا دیکھیں، نہ پسند آئے تو ڈسلائک کر کے چلے جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش، اب اس کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ تو پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، بھی، یہ بھی جو لگا ہوا ہے یعنی کہ زبر زیر کو بھی معروف پڑھنا ہے، پیش کو بھی معروف پڑھنا ہے۔ تو پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے۔ تو ایک بار پیش آپ بول کر کے دیکھ لیجئے کہ دونوں ہونٹوں کے کنارے جو ہیں وہ آپس میں ملیں گے اور بیچ کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ کھلا رہے گا، تب جا کر کے ادا ہوگا پیش۔ آگے بڑھتے ہیں، جیسے حمزہ پیش او۔ اب آپ سمجھیے گا کہ یہ سب چیز تو ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چلو شروع ہٹاؤ، لیکن اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ تو تھوڑا سا رک جائیے اور اس کو سمجھتے ہوئے جائیے۔ تو حمزہ پیش او، اب او نہیں بولنا ہے کیونکہ پیش کو معروف پڑھنا ہے اور جلدی ادا کرنا ہے، دیری نہیں لگانی ہے۔ اسی طرح با پیش بو، اسی طرح تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش صو، واد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو۔ اسی طرح عین پیش عو، اسی طرح غین پیش غو، اسی طرح فا پیش فو، اور آخر میں یا پیش یو۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے پڑھا سا، تو یہ سا کی آواز الگ سے نکلی اور پیش کی آواز الگ نکلی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا صاد، تو صاد کی آواز الگ ہے، پیش کی آواز الگ ہے، لیکن شین کی آواز اور پیش کی آواز جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک قسم کی طرح ہے کہ نہیں؟ جیسے پیش اور شین، اور چھوٹی سین میں سین کی آواز جو ہے وہ الگ ہے اور پیش کی آواز جو ہے وہ الگ ہے۔ اب اس کا استعمال ہم سورہ ناس میں کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اس کو بھی تھوڑا سمجھتے ہیں۔ تو سورہ ناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قل اعوذ برب الناس، اب قاف کے اوپر پیش، عین کے اوپر پیش، ذال کے اوپر پیش، یہ کیا ہے کہ ان تینوں کے اوپر پیش ہے۔ اب ہم کو پڑھنا کس طرح سے ہے، تو ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو قل، قاف لام پیش قل، کیا ہوگا؟ تو قاف لام پیش قل، اس کے بعد حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، عو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کیوں کھینچ کر کے پڑھنا ہے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش آئے گا تو اس کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے، کیونکہ یہ واو مدہ ہو جاتا ہے۔ جب پیش ہوگا تو پہلے جب ہوگا تو واو مدہ ہوگا، اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اور ذال پیش ذو، اب یہ کیونکہ یہ حرکات میں سے ہے زبر زیر پیش، اور زبر زیر پیش کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، جلدی ادا کرنا ہے، دیری نہیں لگانی ہے، کیا کرنا ہے، نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، پھر سے قل اعوذ برب الناس۔ اگلی آیت ہے ملک الناس، اس کے بعد ہے الہ الناس، اس کے بعد ہے من شر الوسواس الخناس۔ یہاں پر واو الف زبر وا، تو یہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن الف سے پہلے کیا ہے کہ واو کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہوگا اور الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر الذی
ذال یا زر ذی، تو یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے ہم نے پڑھا الذی یو وس ویسو، تو یو نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یا پیش یو ہے صرف، بس اس لیے تو واو کے اوپر اگر کیا ہوتا، واو ساکن بن جاتا، یعنی کہ واو کے اوپر اگر جزم سکون ہوتا تب جا کر کے یہ واو مدہ ہوتا اور تب یہ کھینچاتا، تب ہوتا یو، لیکن ابھی کیا ہے پیش ہے تو یو، تو الذی یو وس ویسو، وس ویسو سو، بس سو نہیں، سو نہیں بلکہ سو، تو الذی یوسوس فی، یہاں پر بھی کیا ہوگا یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، صاد کے اوپر پیش ہے تو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے بلکہ معروف پڑھنا ہے، تو صاد کے اوپر پیش ہے تو صاد پیش سو، یہاں پر ہم نے پڑھا صاد پیش سو، سو نہیں پڑھا تھا بلکہ سو، اور جھٹکا بھی نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو سو، دال واو پیش دو، تو یہ واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو کیسے پڑھنا ہے، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے فی صدور الناس، پھر سے فی صدور الناس، دال واو پیش دو، کھینچ کر کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس لیے تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ہاں اس کے بعد ہے من الجنت والناس، تو اس صورت کے اندر ہم نے پیش پر زیادہ دھیان دیا اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ادر قاعدہ کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا، تو یہ رہی پیش کی مشق، اس سے پہلے ہم نے زبر اور زیر کی بھی مشق کرائی ہے، وہ ویڈیو بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو بھی قاعدہ ہمارے سامنے آئے گا اس پر ہم محنت کریں گے اور سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔